علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جس موضوع پر ہم لب کشائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عید۔ عید کے معنی خوشی کے ہے اور یہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے۔ عید کے دن تمام مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے روزے پورے ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے، یعنی مسلمان روزے پورے ہونے کی خوشی میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ عید شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ امیر لوگ غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمان صاف ستھرے لباس پہن کر نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ بزرگ، جوان، بچے، ہر کوئی اس دن عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ اس دن اچھی چہل پہل رہتی ہے، بچوں کو عیدی ملتی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی ہر جگہ خوب رونق ہوتی ہے اور اس دن بچوں کو طرح طرح کی چیزیں ملتی ہے۔ اب پیارے بچوں، میں آپ کو عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ دوسری عید، جس کا نام عید الاضحیٰ ہے، یہ ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس عید کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون سی قربانی دی تھی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اسے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور پھر دوسرے دن پھر سے یہی خواب اس نے دیکھا کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن فلسطین سے مکہ کی طرف لوٹے آئے اور اپنے گھر پہنچ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہلاؤ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، میں اس کو اپنے دوست کے گھر لے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کی زوجہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر تیار کیا، اور پھر وہ دونوں باپ بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جی ابو، آپ مجھے اپنے دوست کے گھر لے جا رہے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل، نہیں، میں تو آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو، اگر آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، لیکن میری ایک وصیت ہے، جب آپ مجھے قربان کرو گے تب آپ میرے ہاتھ پیر باندھو گے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، اور اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو گے، کیونکہ بابا، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہو، اور جب آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو گے تو آپ کو میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہاں پر شیطان پہنچ گئے، اور شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، لیکن اللہ نے اگر آپ کی قربانی قبول نہ کی تو آپ کیا کرو گے؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو مارا، اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں لاکھوں مسلمان لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے والے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور پھر اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھی، اور ایک چاقو ہاتھ میں اٹھائی، اور پھر چاقو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، اگر تو مجھے 100 اسماعیل عطا کرتا تو وہ میں آپ کی راہ میں قربان کرتا۔ اور پھر چاقو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر لے جا کر اسے قربان کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ جنت سے ایک جانور لاؤ اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور وہاں سے خون بہنا شروع ہوا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو ذبح کروایا۔ یہ وہ قربانی تھی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اور پھر وہاں پہ ایک غائبانہ آواز آئی کہ اے ابراہیم، جا، آپ کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوئی۔ پیارے بچوں، اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیوں مناتے ہیں۔ پیارے بچوں، عید الاضحیٰ یعنی دوسری عید بھی ہم جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس دن لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور وہیں یہ عید مناتے ہیں۔ اس عید کے دن مسلمان حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت غریبوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس دن بھی مسلمان عید گاہ میں
عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس عید پر مسلمان عیدگاہ جاتے اور آتے وقت تکبیر پڑھتے ہیں۔ یہ عید بھی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ شکریہ۔